السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں دو اہم ایشو ان کو زیر بحث لائیں گے۔ ان میں سے پہلا جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے پشتون تحفظ موومنٹ کا بیانیہ۔ پشتون تحفظ تحریک کے مستقبل کیا ہوگا؟ پشتون تحفظ موومنٹ کے مطالبات کیا جائز ہیں یا نہیں؟ پشتون تحفظ موومنٹ کے بانی منظور احمد پشتین کون ہیں؟ پشتون تحفظ موومنٹ کیا نئی سیاسی تحریک جنم لے گی؟ کیا ریاست پشتونوں کے مطالبات مان لے گی؟ اگر ریاست توجہ نہ دے تو کیا ملک عدم استحکام کا شکار نہیں ہوگا؟ ریاست نے گرینڈ پشتون جرگے کے مطالبات اب تک کیوں نہیں مانے؟ اگر تحریک انصاف کے لیے ہے تو انصاف کیوں نہیں ملتا؟ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو ریاست اسے دور کیوں نہیں کرتی؟ اور پشتون تحفظ تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور خدا نخواستہ ناظرین، اگر یہی پرامن احتجاج اور یہ تحریک اس پہ طاقت کا استعمال کیا گیا تو کیا ریاست میں عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوگی یا نہیں؟ تحریک کے پیچھے اسباق محرکات کیا ہیں؟ اس کو کس کی سپورٹ حاصل ہے یا نہیں ہے؟ آج کل یہ موضوعات بہت زیر بحث ہیں، اور ہم انہی حقائق کی تک رسائی کے لیے آج ہم نے اپنے مہمانوں کو جو دعوت دی ہے، ان میں ہمارے معزز مہمان جناب ناصر محمود ملک صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ ناصر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں جو دیگر مہمانان گرامی اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، ان میں جسٹس ریٹائر وجیہ الدین احمد صاحب، میجر ریٹائرڈ ہاشم صدیقی صاحب، عارف خٹک صاحب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، بہت معروف لکھاری ہیں، اور اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے سیشن میں ہم بات کریں گے ماورائی عدالت قتل کے حوالے سے۔ پاکستان میں اور خاص کر کچھ صوبوں میں یہ صورتحال کس حد تک بڑھ چکی ہے، ماورائی عدالت قتل کے مقتولین اور مقتولین کے جو ورثاء ہیں ان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا، قانون کی موجودگی میں ماورائی عدالت قتل کیوں ہو رہا ہے، اور ماورائی عدالت قتل سے کیا انتہا پسندی کا رجحان نہیں بڑھے گا ریاست میں؟ اب تک ماورائی عدالت قتل پر مؤثر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ سوالات ہیں اور انہی پر ہم بحث کریں گے۔ ناصر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور اس کے بعد سوالات بہت سارے ہیں، خاص کر جو تحریک اٹھی ہے پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کی، تو ان کے جو مطالبات ہیں، سب سے پہلے تو آپ ان مطالبات کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کریں، کیا ان کے وہ مطالبات درست ہیں یا نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بھائی، دیکھیے، میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں، میرا اپنا ایک ریاست کا تصور ہے، ایک عام شہری ہونے کے ناطے اور نچلے درجے کا ایک شہری ہونے کے ناطے میرا ریاست کا ایک تصور ہے، جو یہ ہے کہ ریاست سارے شہریوں کے لیے ماں کی جیسی ہوتی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے۔ ماں جیسی ہوتی ہے۔ وہ شہری پنجاب سے ہو، پختونخوا سے ہو، یا بلوچستان سے ہو، سندھ سے ہو، کشمیر سے ہو، گلگت بلتستان سے ہو، کہیں سے بھی ہو، تو ریاست کو سب کا ماں کا کریکٹر ہونا چاہیے سب کے لیے۔ اب جب ہم اپنی ریاست کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سر جھکانے کے علاوہ، شرم سے سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ باقی رہتا نہیں ہے۔ تو اب دوسری جو بات کرتے ہیں منظور پشتین نوجوان کی، میں نے باتیں سوشل میڈیا کے تھرو ہی سنی ہیں، ہمارے میڈیا نے تو اس کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، لیکن میں ابھی میرے ایک دوست جو ہے پشاور میں جو ان کا اجتماع تھا، تو اس میں میرے ایک ساتھی اور ایک دوست وہاں موجود تھے، اور ان کے توسط سے بہت سارے لوگوں سے میری بھی گفتگو ہوئی، اور میں نے دیکھا تو دیکھیے، ایک بات طے ہے، کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی کسی بات کا اظہار کرتا ہے
تو اس کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے، جو موٹیویشن ہوتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے. دیکھیں کسی کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، کسی کا مقصد بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے اندر سے آتی ہوئی آواز جو ہے نا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی اولاد میں سے، بیٹوں میں سے، بیٹیوں میں سے کوئی اگر گھر میں غصہ کرتا ہے، چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ماں باپ ان کے منہ پہ ٹیپ نہیں لگا دیتے، ان کو کمروں میں بند نہیں کر دیتے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو پیچیدگیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حساب سے منظور پشتین بھی ہمارا بیٹا ہے، ریاست کا بیٹا ہے نا. اس کے جو مطالبات ہیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کے مطالبات کی بات ہے، میں ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک شہری ہونے کے ناطے میں ان سے متفق ہوں. مجھے اس کے مطالبات سے کوئی ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے تو اس کے اظہار کے طریقے سے ہے، اس کے الفاظ کے چناؤ سے، اس کے انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن آپ ایک 26-25 سال کے ایک ایسے نوجوان سے جو اپنے ارد گرد ظلم کو ہر روز پروان چڑھتے دیکھتا ہو، آپ اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ساری چیزوں کو رسوم و رواج، آداب اور اقدار کے اندر باندھ کر کرے. اس سے گلہ بنتا نہیں ہے. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ مجھے اس کے الفاظ سے تکلیف ہے، بعض چیزوں پہ مجھے اعتراض ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں وہ قصوروار نہیں ہے. بطور ریاست ہم سب قصوروار ہیں، بطور شہری میں بھی قصوروار ہوں، اور بطور ریاست پورا پاکستان قصوروار ہے. اگر اس کے لہجے میں جو کڑواہٹ ہے اور اس کے انداز میں جو غلطیاں ہیں، اس ریاست نے اگر ماں جیسا سلوک کیا ہوتا اور اپنے بچوں کی تربیت، بچوں کی ترقی ہوتی، تو یہ کڑواہٹ نہیں ہونی تھی. اب دیکھیں اس کے جو چیدہ مطالبات ہیں کہ جناب جو گمشدہ لوگ ہیں ان کو عدالت میں پیش کریں. اب میں پہلے اس پہ یہ اعتراض کر رہا تھا کہ بھائی ان میں سے کوئی کون ہوگا. اس نے کہا جی آج ہی مجھے اس کی ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو گناہگار ہیں ان کو سزا دیں. ہم نے کب کہا کہ نہ دیں، لیکن ان کو سزا سامنے پیش کریں. دنیا کا کوئی بھی ملک، آپ مشرق سے مغرب تک کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی ملک ایسا ہے جو اپنے ریاست کے لوگوں کو اٹھا کر گم کر دے اور ان کا کوئی سراغ ہی نہ ملے. یہ کوئی ملک ہوتا ہے؟ اس کو ملک کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جب ماں اپنے بچوں کو اٹھا کر غائب کر دے اور ان کی لاش بھی نہ ملے، ان کے گھر والوں کو سراغ بھی نہ ملے، اور پھر آپ جب اپنی بات کا اظہار کریں تو آپ کے منہ پر بھی ٹیپ لگانے کی کوشش کی جائے، تو یہ طریقہ غلط ہے. اس مطالبے کے حد تک میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. اگر کوئی مجرم ہے، کوئی غدار ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی دہشت گرد ہے، بالکل اس کو لائیں، اس کو ٹرائل کریں، فوجی عدالتوں میں ٹرائل کریں، کیس چلائیں، پبلک کے سامنے لائیں نا جی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی کو اٹھا کے غائب کر دیں؟ کس کے پاس ثبوت ہے کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار ہے؟ دیکھیں کل آپ کو مجھے اٹھا کے لے جائیں گے، غائب کر دیں گے، کہیں گے جی میں تو را کا ایجنٹ تھا، آپ CIA کے ایجنٹ تھے، آپ دھماکوں میں ملوث تھے، میں اغوا برائے تاوان کر رہا تھا. کون ہماری جگہ ثبوت دے گا کہ ہم ایسا نہیں کر رہے تھے؟ کون سی ایسی قوت ہے جو ریاست سے لڑ سکتی ہے، جو ریاست سے پوچھ سکتی ہے کہ یہ تو ایسے نہیں تھے؟ یہی سوال منظور پشتین کا بھی ہے. تو ریاست کا یہ کام ہے کہ جس کو کوئی ریاست یہ حق نہیں رکھتی کہ کسی کو بالکل درست ہیں اور آپ اس سے 100% متفق ہیں. مطالبات سے میں متفق ہوں. 100% کیا تک نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے جیسے مطلب ہے کہ اگر ایک مطالبہ مجھے براہ راست میں نے نہیں سنا، ایک مطالبہ ہے جی چیک پوسٹیں ختم کر دیں، شاید اس طرح کا کوئی مطالبہ ہے، تو اس پہ وہ ہمارا بیٹا ہے نا، ہماری ریاست کا، ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہم جیسا ہے، تو اس کو بٹھا کے بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ پرابلمز آتے ہیں. ریاست کا کام ہے اپنے بچوں کو سمجھانا. اگر کوئی پرابلم کہ ٹھیک ہے آپ کی بات اچھی ہے بیٹا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پرابلمز ہیں، ان کو ہم کیسے فیس کریں گے، ان کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے. آپ کی تجویز پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، اس کا جو آؤٹ کم ہوگا اس کو ہم کیسے روکیں گے. یہ کام ہے ریاست کا. یہ کام نہیں ہے کہ میڈیا چینلوں کو خفیہ نمبروں سے فون کر دیں کہ کوئی اس کا نہیں کرے. خٹک صاحب کو لے لیتے ہیں اس کی بات. جی جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. عارف خٹک صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. سر ہم بات کر رہے ہیں یہ جو PTM جو تحریک چلی ہے پختون تحفظ مومنٹ کی. سر بات مختصر سی تھی، جب راؤ انوار نے نقیب اللہ محسود کو شہید کیا، اس کے بعد پشتونوں نے ایک گرینڈ جرگے کے نام سے اسلام آباد میں دھرنا دیا اور اس میں 5-6 مطالبات رکھ دیے ریاست کے سامنے.
ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ریاست نے ہمارے وہ مطالبات نہیں مانے. ریاست نے مطالبات نہیں مانے. آج وہ تحریک اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اس کے اوپر اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں, اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے, وہاں سے بھی جذبات کا یعنی بہت تیز طریقے سے اظہار ہو رہا ہے. تو اس میں ہم کس کو قصوروار سمجھیں؟ دیکھیے, جہاں تک پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں اس کے اوپر تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اور نہ اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. جی, اس کی وجوہات یہ ہے کہ انہوں نے جو مطالبات رکھے تھے وہ زمینی حقائق کے مطابق تو بالکل ٹھیک ہے. جی, لیکن پی ٹی ایم کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا سمجھ سے بالاتر ہے, اور اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ایک پاکستانی جو نارمل پاکستانی ہے وہ تو آلریڈی کنفیوز ہے جو نان پشتو اسپیک ہے, لیکن جو پشتو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کنفیوز ہیں. دیکھیے, یہ ایک تحریک تھی جو نقیب اللہ مسعود کے مورائے عدالت پولیس مقابلے, جعلی پولیس مقابلے کی بات اٹھ گئی تھی. جی, اور سب سے پہلے جو آواز ہوتی تھی وہ کراچی سے سول سوسائٹی نے آواز اٹھائی تھی, جس میں پنجابی بھی شامل تھا, جس میں اردو اسپیک بھی شامل تھا, سندھی بھی جس میں بلوچ بھی شامل تھا, اور جس میں پورا پاکستان شامل تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی 21 کروڑ آبادی کے اندر کوئی ایسا بندہ تھا کہ جس نے اس نقیب اللہ مسعود کی قتل کی مذمت نہ کی. جی, لیکن اب حیرت تھوڑی سی یہ ہے کہ ایک بھائی راو انوار اریسٹ نہیں ہوا, لیکن جو تحریک بنی راو انوار کے حوالے سے تھی وہ آگے بہت آگے تک نکل گئی. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اچانک نہیں ہوتی, اور پشتونوں کے پاس ایک کافی ویلڈ ریزن ہے جس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا, کیونکہ جب سے 9/11 کی لڑائی شروع کی ہے پاکستان نے اپنے گھر کے اندر, تو اس میں سب سے زیادہ متاثر پشتون ہوا ہے. جی بالکل, وہ تو پورا پاکستان ہے لیکن سب سے زیادہ متاثر پشتون ہوا ہے. تو اس لیے پشتونوں کو کبھی بولنے کے لیے کبھی کوئی پلیٹ فارم میسر نہیں آ سکا تھا, اور پشتونوں کو بولنے کا ایک پلیٹ فارم میسر آ گیا جس سے پشتونوں نے اپنا جذبات کا اظہار بہت عمدگی سے کیا. مگر اس کے اوپر کافی تحفظات بھی ہیں, اسپیشلی ایز اے پشتون میرے بھی کافی تحفظات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی بھی کافی تحفظات ہیں. دیکھیے جی, جب مسعود تحفظ تحریک کو آپ پشتون تحفظ تحریک میں جب آپ کنورٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی اتنی جلدی, جی, اس میں جو ٹائمنگ ہے وہ ہماری سمجھ سے, اسپیشلی ایز اے تجزیہ نگار, تو میری سمجھ سے ٹائمنگ آؤٹ. دیکھیے, سیاست کے لیے کسی کا آنا کوئی ممنوع نہیں ہے, ہر بندہ کر سکتا ہے, لیکن کسی کو چانس بہت مشکل سے ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں منظور پشتین کو یہ جو موقع ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص موقع دیا گیا ہے. لیکن دیکھیے, کچھ سوالات ہیں جن کے جواب دینے ہوں گے ڈیفینیٹلی, منظور پشتونی بھی دینے ہوں گے, کیونکہ پشاور کے جلسے میں جو نعرے لگے ہیں, جو پنجابی مرد آباد کا نعرہ لگے ہیں, جو فوج کا مرد آباد کا نعرہ لگا ہے, اور جو پاکستان ISI کا نام باقاعدہ لیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ مضبوط پشتون کی کچھ اور بھی کچھ آدھا ریکارڈ چیزیں ہیں جس میں کرنلز, میجرز, جنرلز کو سب کو شرابی کہا گیا ہے. ڈیفینیٹلی ایک ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن ایک پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ کے طور پر یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی اچانک رد عمل میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ حادثہ یکدم رونما نہیں ہوتا کہ اچانک اس طرح ہو, لیکن یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیے, میں شکوک کا اظہار نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ اب شک کرنے کے لیے تو کافی ساری چیزیں اب آہستہ واضح ہوتی جا رہی ہیں. میں نقیب اللہ منظور پشتین سے میری خود بھی بات چیت ہوئی تھی جب نقیب اللہ مسعود کے حوالے سے یہ کراچی میں موجود تھے, تو میں نے ان سے 2 باتیں کی تھی. میں نے کہا دیکھیے منظور, ہمارے پاس اس وقت پورے پاکستان سے پوری آواز اٹھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. نمبر 1, ہم نے اس کو پشتون کی بجائے ہم نے ایک پاکستانیت کا ہم نے نعرہ بلند کرنا ہے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے ہو سکے, اور ڈیفینیٹلی ہو بھی گیا ایک طریقے سے. لیکن ریاست کی بھی کافی قصور ہے اس میں. راو انور کا 1-1.5-2 مہینے تک اس کو چھپا کر رکھنا اور پھر ایک شاہانہ طریقے سے اس کو لے کر آنا, تو ڈیفینیٹلی ریاست کے اندر بھی کوئی ایسی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ دوبارہ پشتون وہاں پر آئی ہو, اور وہ لوگ مخلص نہیں ہیں. تو آپ یہ خٹک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 15 سال میں, جی پچھلے 15 سال میں ہمیں مذہب کے نام پہ یعنی طالبان اور دوسرے جو ہمیں لڑایا گیا, ابھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پشتونوں کو دوبارہ قومیت کے نام سے جو ہے نا ان کو ابھارا جا رہا ہے,
اور اگلے 15 سال پھر ان کو اسی قومیت میں الجھا دیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ, اور میرا جو پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے. اگر طالبانائزیشن ہوئی تھی تو ڈیفینیٹلی ہندوستان سے کوئی نہیں آیا تھا, افغانستان سے کوئی نہیں آیا تھا, وہ بھی ہمارے یہاں کی مقامی مین پاورز تھے جنہوں نے اپنے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرایا. ٹھیک ہے نا, قسمتی یہ ہے کہ ایک کا ڈیولپ کر لیتے ہیں فار ٹائم بینگ اس کے ثمرات ڈھونڈنے کے لیے, وہ باقاعدہ واپس ہمارے گلے میں پڑ جاتا ہے. اور یہی طالبان تھے جس کو میں نام نہیں لینا چاہتا جس نے کیا, لیکن اس میں پاکستان آرمی کا بھی کافی بڑا رول میں سمجھتا ہوں کہ ہے اس میں, لیکن پشتونوں کے اوپر ایک عذاب نازل ہوا. اچھا, اور مزے کی بات کہ جو لبرلز اس وقت جو چیخیں مار رہے ہیں کہ پشتونوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, جس کے اندر متحدہ کے لوگ شامل ہیں, جس میں پشتون کو پرست شامل ہیں, جو گریٹر پشتونستان کی خامی ہے, جی بالکل, اور اس میں وہ اینٹی پاکستان قوتیں شامل ہیں جس وقت نیدرلینڈ میں بیٹھی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, گمشدہ بلاگرز کا نام دے دیتے ہیں خود کو. ٹھیک ہے نا, یہ سب لوگ مل کر نا انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہے اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف, اور ان کو بھرپور موقع دیا جائے. اور یہ موقع دینے والی بھی ہم لوگ خود ہی ہیں, ہمارے ریاست کے جو ذمہ داران بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب دیکھیے, اس کو تو بالکل موقع چاہیے ہوتا ہے کہ فوج کے خلاف کوئی بات کرے تو سپورٹ کرے, تو اسلام آباد دھرنے میں ان کو سپورٹ دینا اور پی کے کے اندر سپورٹ دینا, اور یہ ساری چیزیں جو مسلسل ہوتی جا رہی ہیں, لیکن فوج کی طرف سے. چلیں خاٹک صاحب, ابھی خدا نہ کرے کہ یہ حالات اسی ڈگر پہ چلیں اور خدا نہ خواستہ پھر ہمارے اوپر یعنی خانہ جنگی مسلط ہو, لیکن اب ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, ریاست دونوں قوتوں میں سے ایک قوت ابھی فی الحال جو میں پشتون تحریک کو دیکھ رہا ہوں, وہ حالات کو اس نہج پر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے. چلیں وہ اگر جا رہے ہیں, ان کی نادانی ہے یا ان کی جو غلط فہمیاں ہیں, لیکن ابھی ریاست کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے؟ یہ تو کھلی بات ہے, اگر ریاست مہاجرائی کی طرف جا رہی ہے ان کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی ریاست بہت بڑی غلطی کرے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ریاست سے میری مراد اس وقت جو ہے وہ ایک ہی ادارہ ہے فوج, جو کہ آخری ادارہ ہے جو تحفظ دے رہا ہے, جو دفاع کر رہا ہے, جو افغانستان کے ساتھ باڑ لگائی ہے. ڈیفینیٹلی افغانستان میں کافی قوتوں کو اس چیز کے اوپر خدشات ہیں کہ جو باڑ لگائی جا رہی ہے تو یہ نہ ہو تاکہ فری موومنٹس ہو ادھر ادھر کی. اور کافی پراکسی وار جو کہ اس وقت افغانستان ایک سینٹرلائز ایک مورچہ بن چکا ہے, اور جلال آباد کی چیزیں اپریٹ ہو رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمیں تحفظات جو ہیں وہ منظور پشتون کے نہیں ہے. ہمیں تحفظات پشتون اس مومنٹ کے اوپر نہیں, ہمیں تحفظات ان لوگوں کے اوپر ہے جو کہ نعرہ دے رہے ہیں, جو ان کو جذبیت کا شکار بنا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کے حوالے سے منظور پشتون کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور اس حوالے سے پشتونوں کو بھی کافی توجہ پڑے گا, کیونکہ 18 سالوں سے مسلسل بگڑی اور مسلسل جنگ میں رہنے کے بعد اب یہ قوم اس پوزیشن. جی بہت شکریہ عارف خٹک صاحب, آپ نے شرکت کی. ناصر صاحب, آپ خٹک صاحب کی جو باتیں آپ نے سنی ہے, کہ آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں کہ اس کے پیچھے انہوں نے قوتوں کا نام نہیں لیا, لیکن اشارے میں جو ہم نے آپ کو بات بتاؤں, ہمارے ملک میں ہمیں اتنا ہی بولنے کی اجازت ہے جتنا خٹک صاحب نے بول دیا, اس سے زیادہ ہم نہیں بول سکتے. بات یہ ہے کہ منظور نہیں, دیکھیں منظور پشتین جو بول رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقتی طور پہ جذباتیت والی باتیں ہیں. چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو اگر وہ خود بھی ٹھنڈے دل سے سوچے تو وہ زیادتی والی باتیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ریاست سے پہلے منظور پشتین سے گلہ بعد میں ہے نا, اور ایک نوجوان ہے, ایک بچہ ہے, اور ایک رد عمل ہے. تو رد عمل کو آپ جائز یا ناجائز بعد میں کہتے ہیں, پہلے عمل کو دیکھتے ہیں نا کہ عمل نے کیا کیا. عمل نے کیا کیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ٹی وی پہ بیٹھ کر میڈیا پہ آ کر ہمارے بچوں کے سر کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلنے کے اعلان کیا کرتا تھا, 50 فوجی ذبح کر دیے اور 20 دھماکے میں اڑا دیے اور مردود کر دیے, ان کے اعلان کرنے والا احسان اللہ احسان, کس نے اس کو جو ہے بینوئی بنا کے رکھا ہوا ہے؟ کیوں اس کو ہیرو بنا کے ٹی وی پہ کون بٹھا رہا ہے؟ کون اس کو کلف لگڑے کپڑے پہنا کر ہمارے سامنے لاتا ہے اور ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکتا ہے؟ ہمارے بچے جو سکول میں اے پی ایس میں مرے اور پورے پاکستان میں مرے, ان کا قاتل اور ان کا اعلان کرنے والا کس کا مہمان ہے؟ رو انوار کو کس نے چھپا کے رکھا؟ جس ملک کا وزیر اعظم اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے لیول کے وہ جو جج ہوتا ہے احتساب عدالت کا، اس کے سامنے بول سکے، تو پھر کون ہے جو راؤ انوار کو، اور جس ملک کا شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس ملک کا چیف جسٹس راؤ انوار جیسے قاتلوں کو کہتا ہے کہ آپ آگے ہیں، اور ملک کے وزیر اعظم کو اور ملک کے 22 گریڈ کے افسروں کو، سیکٹری ملک کا جو سیکٹری ہے وہ فواد اس کو کہتا ہے تم کون ہو، اور ایک 454 لوگوں کے قاتل سے کہتا ہے کہ آپ تشریف لیں اور اس کے لیے گیلریاں کھلواتا ہے۔ شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں جس ملک کا یہ چیف جسٹس ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر ایسے جگہوں پہ منظور پشتون پیدا نہیں ہوں گے تو سارے شیخ رشید تو ہوں گے نہیں کہ جو ساری زندگی زبان سے بوٹ چڑھتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا آزادی سے سانس لینے کا حق مانگتی ہے اور لے رہی ہے۔ جی بالکل۔ تو ان کو کیا تھوڑی سی عزت مانگنے کا حق نہیں ہے؟ زیادہ عزت نہیں مانگتے ہم، یہ نہیں کہتے کہ ان لوگوں کو سلوٹ کریں آپ، وزیر اعظم صدر تو چھوڑیں، آپ ان کو انسان سمجھ لیں۔ چلیں آپ انسان نہیں سمجھتے، اپنے پالتو جانوروں جتنے حقوق تو ان کو دے دیں۔ جب آپ نہیں دیں گے پھر آپ جو مرضی حدیثیں سنائیں، قرآن سنائیں، قانون سنائیں، بندوق دکھائیں، ٹینک دکھائیں، پھر رد عمل آئے گا، پھر آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ یہ فطری چیز ہے، اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطیاں درست کریں، اپنے گریبان میں جا کے اپنی غلطیاں درست کریں اور پھر ان کو کہیں کہ ہاں ہم نے اپنی غلطیوں کی تصحیح کر لی ہے، اب آپ سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جہاں تک منظور پشتین کا تعلق ہے، دیکھیے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وردی پہننے والا وہ شخص جو سیاچن پہ کھڑا ہے -50 سینٹی گریڈ پر، اور اس کو مہینے کا یہ ریاست 25,000 روپے دیتی ہے، وہ شخص جو سر کریک پہ کھڑا ہے اور پانی ہے اس کے چاروں طرف اور اس کے چاروں طرف فائر ہے، اور وہ یہ ریاست اس کو 20,000 روپے مہینہ دیتی ہے، وہ شخص جو طالبان دہشت گردوں کی، راؤ انوار جیسے دہشت گردوں کے سامنے کھڑا ہے اور گولیاں کھاتا ہے اور اس کے بچے سڑکوں پہ رلتے ہیں، ان کو 8,000 7,000 پینشن ملتی ہے، وردی تو وہ بھی پہنتا ہے۔ آپ جب یہ کہیں گے کہ اس کے پیچھے وردی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے جو روز اس ریاست کے لیے مرتا ہے، میرے لیے مرتا ہے، منظور پشتون کے لیے مرتا ہے، اس کے بچوں کے لیے مرتا ہے، اس کے اہل خانہ کے لیے مرتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بھی وردی پہنتا ہے۔ یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ 6 لاکھ 7 لاکھ وردی پہننے والے وہ لوگ، یقین مانیے میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنی بدترین مشکل ترین زندگی کسی کی نہیں ہوتی جتنی وردی پہننے والے سپاہی کی ہوتی ہے، اور جو ہمارا سپاہی ہے جس کے چاروں طرف بھی دشمن ہے، جی بالکل، جس کے اندر اس کے اپنے بھی مخالف ہیں، تکلیف میں ہیں، اور اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر دہشت گرد کہیں گے، اس سب کو کہیں گے دہشت گرد، نام لینا جی، میں نام لے کے کہتا ہوں کہ مشرف دہشت گرد تھا، دہشت گردوں کا سرپرست تھا، دہشت گرد تنظیمیں اس نے بنائی، 70,000 پاکستانی اس نے قتل کیے، پاشا اس کا ساتھی تھا، اور جن نے اس کو بقایا وہ سارے دہشت گرد ہیں، ان کے نام لینا جن سے تکلیف ہے۔ آپ ایسے تو نہیں کہنا جی کہ ساری وردی والے دہشت گرد ہیں، یہ وردی والے یقین کریے کہ منظور پشتون اور اس کے علاقے والے مشکل میں ہیں۔ بتائیں ٹھیک ہے، منظور پشتین جوان ہے، جذباتی ہے، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، ہر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے، اور بالکل اس بات سے تو بالکل ہر کوئی یعنی اختلاف کرتا ہے، لیکن اگر ریاست بر وقت جو انہوں نے اسلام آباد میں مطالبات رکھے تھے، اگر وہ اس وقت اس کو سیریس لے کے اس کو مان لیے جاتے، اس پہ عمل کیا جاتا۔ دیکھیے ریاست کی انٹینشنز تو آپ کو نظر آتی ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا اس وقت صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو سپریم کورٹ ہے اس نے ساری ریاست کو کیپچر کیا۔ اصل میں تو پاکستان میں اس وقت جوڈیشل مارشل لا لگا ہوا ہے نا، سب کچھ تو چیف جسٹس کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کے جو 5-6 جج ہیں وہ کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے سپریم کورٹ میں 17 جج ہوتے ہیں، 17 معزز جج صاحبان ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو توہین عدالت بھی بڑی جلدی لگتی ہے، حالانکہ ایسی عدالت کے لیے توہین کرنا تو میرے خیال میں زیادتی ہے توہین کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ 17 ججوں میں سے 5-6 ہی نظر آتے ہیں سکرین پہ۔ دنیا کی کسی عدالت میں یہ نہیں تماشے ہم نہیں دیکھتے کہ آپ جناب لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، 3 نسلیں چل رہی ہیں، اور آپ ٹماٹر کی قیمتیں طے کر رہے ہیں، آپ اسپتالوں کی راداریاں صاف کر رہے ہیں۔ بھائی اپنا کام کریں نا، دنیا میں یہ کام ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ پوری ریاست کے معاملے ہیں؟ گلیاں صاف کروا، کراچی کی گلیاں صاف کر رہے ہیں، آپ کوئٹہ میں جناب وزیر اعلیٰ کو بلا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کا رویہ تو بادشاہوں کا بھی نہیں ہوتا کہ ابھی پیش کر دو جی، ابھی پیش کر دو۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کا بڑا پن ہے جو پیش ہوتا ہے۔ میرے جیسا ہوتا ہے، کون ہو تم کون ہو؟ پہلے مجھے اپنا بتاؤ بھائی، میں تو تمہیں مانتا ہی کچھ نہیں ہوں۔ یہ وہ موقع لا رہے ہیں یہ صاحبان کہ
کہ جب ریاست کا ہر شہری اٹھ کے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دے. تو پھر اس طرح کا یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو قاتلوں کو صاحب صاحب کہتے ہیں. راہداریوں جس جگہ تک وزیر اعظم کی گاڑی نہیں جاتی سپریم کورٹ پہ, اس جگہ رو انوار کی گاڑی کیوں گئی ہے؟ یہ جو شخص, یہ جو صاحب چیف جسٹس ہیں, وہ اس سوال کا جواب دیں. پوری ریاست کے آپ چاچا بنتے ہیں, ماما بنتے ہیں, اس بات کا جواب دیں کیوں گئی اس کی گاڑی وہاں پر, کون لے کے گیا؟ تو اس کا مطلب یہ قاتلوں کی ریاست ہے, یہ غاصبوں کی ریاست ہے. اگر یہاں پہ ابھی ریاست, جب ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ ریئیکشن آئے گا, بالکل میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو. لیکن اگر ابھی ہوش کے ناخن نہ لیں ہم, وہاں پہ ان بچوں کے سر کے اوپر ریاست ہاتھ نہ رکھے, تو خدا نخواستہ مستقبل اس تحریک کا کیا؟ مجھے ایک بات بتائیں آپ, دنیا میں انسان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی ضرورت ہے عزت نفس. بالکل. اگر میری عزت نفس, انسان مر کیوں جاتا ہے, کٹ کیوں جاتا ہے, لڑ کیوں جاتا ہے؟ عزت نفس کے لیے. جی بالکل. اگر میری ریاست مجھے عزت نفس نہیں دے رہی تو مجھے بتائیں کہ میں ریاست کے ساتھ وفادار کیوں رہوں گا. مجھے اس ریاست کا فائدہ بتا دیں جو میری عزت نفس کا دفاع نہیں کرتی, میری عزت کا, میری جان مال کا تحفظ نہیں کرتی. مجھے اس ریاست سے اور کیا لینا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا, اور ریاست مجھے کیا دے گی؟ ٹماٹر پیاز آلو تو میں اسرائیل میں بھی ہوں گا تو مجھے ملیں گے, انڈیا میں بھی ہوں گا ملیں گے, امریکہ اور کینیڈا میں بھی ملیں گے. کتوں کو بھی روٹی مل جاتی ہے, جانور بھی گھاس کھا لیتے ہیں. یہ انسان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, انسان کی ریکوائرمنٹ ہے عزت نفس. جب تک اس ریاست کے مالکان یہ طے نہیں کر لیتے کہ اس ریاست کا آخری شہری, میں اس ریاست کا سب سے کمزور, سب سے نیچے, سب سے گھٹیا آدمی, جب یہ ریاست یہ نہیں طے کرتی کہ میں اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور آرمی کا چیف آف سٹاف یہ ہم سب برابر ہیں, اس ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مصنوعی طریقے سے اس کو تنفس لگاتے رہیں, اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے رہیں, گولیوں سے اس کا کبھی تحفظ کریں, کبھی لالی پاپ سے اس کا تحفظ کریں, کبھی گریٹر بلوچستان, کبھی گریٹر پختونستان, کبھی سندھو دیش, اس کے راستے روکتے رہیں اپنے ٹیکٹس سے. لیکن یہ مصنوعی تنفس ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. اگر آپ ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے, آپ ان کے پرابلمز کو ایڈریس نہیں کریں گے. یہ آواز ایک جگہ سے اٹھی ہے, باقی جگہ پہ جب ابھی آپ دیکھیں, میں ابھی پنجاب میں 8-10 اضلاع میں گیا ہوں, ہر شخص ریاست کو گالی دے رہا ہے. آپ جب لوگوں کی تذلیل کریں گے, ان کے حق انتخاب کی تذلیل کریں گے, ان کے رائٹس کی تذلیل کریں گے, ان کو جانور سمجھیں گے کہ یہ جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے, اور ہم ایک قلم سے اٹھا کے پھینک دیں گے. جس طرح ہماری ماضی میں کچھ تلخ سی تاریخ گزری ہے مشرقی پاکستان کی, اس میں یہ وہی کام ہو رہا ہے. اور ان لوگوں نے سبق نہیں سیکھا جنہوں نے بنگالیوں کے ساتھ ظلم کیا. بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی رگوں میں جھوٹ اتارتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں مجیب الرحمان غدار تھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھی غدار تھے. یہ نہیں بتاتے کہ بنگالیوں کو کس نے کہا تھا کہ یہ 4 فٹ ٹی ہم ان کی نسل بدلیں گے. غدار وہ تھا جس نے ایک بنگالی وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالا, حسین شہید سہروردی کو. غدار ایوب خان تھا. جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھائیں گے کہ باغی اور غدار ایوب خان تھا, باغی اور غدار اس کے ساتھی جرنیل تھے, باغی اور غدار یحییٰ تھا, باغی اور غدار ضیاء الحق تھا, باغی اور غدار مشرف تھا, باغی اور غدار پاشا جیسے لوگ تھے, تب تک یہ ریاست نہیں بنے گی. تب تک یہ ریاست یرغمال ریاست رہے گی. اور یہ یرغمال ریاست ہے. 70 سال سے آپ مجھے بتائیں نا, عام آدمی کو کیا دیتی ہے؟ میں تو تھانے میں چلا جاؤں تو میری عزت نہیں ہے, میں ہاسپٹل میں چلا جاؤں میرا علاج نہیں ہے, میں سکول میں چلا جاؤں میرے بچے کے لیے ایڈمیشن نہیں ہے. یہاں 50 طبقاتی نظام تعلیم ہے. ایسے فراڈ بنا رکھے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں جی, پوری دنیا میں فوج ہوتی ہے, ہمارے علاوہ بھی 24 ممالک کی بڑی سٹرونگ فوج موجود ہے. ہم دنیا میں 13ویں نمبر پہ آتے ہیں. کہیں اور بھی ایسا ہے کہ ریاست کے سارے معاملات فوج طے کرتی ہے؟ ان غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا گھر ہے, ہم سب کو بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ دیکھیے اب تک جو ہوتا آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ ہے, یہ ہماری تاریخ کو لے لیتے ہیں. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاشم صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. ہاشم صاحب ہم بات کر رہے ہیں پشتون تحفظ مومنٹ, جو ایک تحریک چلی ہے, جو چلی تھی گرینڈ پختون جرگہ, یعنی جو دھرنا انہوں نے دیا تھا اسلام آباد سے, وہاں انہوں نے ریاست کے سامنے کچھ مطالبات رکھے. جب ان مطالبات پہ عمل درآمد نہ ہوا تو وہ تحریک ابھی بہت آگے نکل چکی ہے, اور ریاست کو, ریاستی اداروں کو آج کل اس کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے جو مطالبات ہیں اور ان کا جو انداز ہے, اس حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सलामत रहें सर। पाकिस्तान जब से मज़हब वजूद में आया है, इसे विरसे में दो चीजें मिली हैं, एक मसला कश्मीर और दूसरी भारत पाकिस्तान दुश्मनी। पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए भारत किसी किस्म का कोई मौका हाथ से कभी जाने नहीं देता। और अब जबकि कश्मीर के अंदर आजादी की लहर चल रही है जी। और भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसने अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए इन लोगों को आगे कर दिया जी। ये भारतीय सपोर्टेड मूवमेंट है जिसको मैं बिल्कुल कुल्ली तौर पर मुस्तरद करता हूँ। ये 20-25 लोग अगर किसी भी इदारे के खिलाफ अपनी जुबान खोले तो उसकी ना तो कोई हैसियत है और ना ही उससे उन इदारों पे कोई फर्क पड़ता है जी। हमें अपनी फौज पे फख्र है। जी बिल्कुल हाशिम साहब, जंग हो, बिल्कुल उनका अंदाज से आप दोनों सूरतों में उसकी खिदमत जो है वो रिकग्नाइज्ड है। उनके अंदाज से बिल्कुल हर पाकिस्तानी जो वो बोल रहे हैं, जो अंदाज अपनाए हुए हैं, उससे बिल्कुल इख्तिलाफ है। लेकिन जो उनके मुतालिबात हैं हाशिम साहब, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने रखे थे रियासत के सामने, ख़ासकर जो 4-5 मुतालिबात थे कि जो लोग हमारे लापता अफराद हैं उनको अदालत के सामने पेश किया जाए, मावराए अदालत जितने भी कत्ल हो गए हैं उनकी तफ्तीश, उनके लिए कमेटी बनाई जाए, जो लोग इस तरह यानी गुमशुदा हैं उनको अदालत के सामने पेश करके अगर मुजरिम हैं उनको सज़ा दी जाए। इस तरह के जो मुतालिबात थे, वो कहते हैं कि हम इंसाफ के लिए निकले थे, हमें रियासत ने इंसाफ नहीं दिया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उनका ये मुतालबा ये कि उनको इंसाफ नहीं मिला, तो बात यह है कि जो अफराद लापता हैं, क्या ये हुकूमत पाकिस्तान किसकी जिम्मेदार है? मुझे एक बात ये बताइए, एक आदमी जिहाद के अंदर कहीं चला जाता है जी, अफगानिस्तान में चला जाए या शाम में चला जाए या किसी भी दूसरे तीसरे मुल्क में चला जाए जी, तो वो भी हुकूमत पाकिस्तान से इजाजत लेकर जाता है? हुकूमत पाकिस्तान के पास इंदराज करा के जाता है? मतलब मुझे ये बताया ना कि लापता हो गया आदमी, एक आदमी लापता हो गया, तो क्या हुकूमती इदारों ने उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की? जब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसके अंदर कुछ लोगों का नहीं पता चला, तो ये इनके ऊपर तो जिम्मेदारी होती है अपने अहले खाना की हिफाजत की। इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती कि वो लोग कहाँ पे गए हैं, कहाँ गए, क्यों गए हैं, कहाँ जा रहे हैं। हर चीज आप हुकूमत के ऊपर क्यों डालते हैं? जी बिल्कुल। तो माशरे की भी और खानदान की भी जिम्मेदारियां हैं। मैं नहीं समझता कि उनका ये मुतालबा ऐसा है जिसके ऊपर वो इस तरह से बाहर निकल आए। ये बिल्कुल मैं तो इसकी हमायत नहीं करता। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है कि खुदा ना करे कोई ऐसा हो जाए, बिल्कुल ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं कोई इसमें मुझे कोई शक नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है जान और माल की। लेकिन ये रूह होकर गायब हो जाए तो इसके ऊपर हुकूमत क्या कर सकती है? आप मुझे बताएं। ये मैं इनसे सवाल कर रहा है कि ये मुतालबा कर रहे हैं, क्या आप बताएं इसके ऊपर आप क्या करेंगे? आपको हम इख्तियार देते हैं, आप क्या करेंगे? जी, कहा यह जाता है कि रियासत यानी हर शहरी की हिफाजत, उसके इज़्ज़त की, उसके माल की, उसकी जान की हिफाजत, ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। और दूसरी बात ये है कि जी, दूसरी बात ये है कि हाशिम साहब, जो लोग जाते हैं मसलन अफ़गानिस्तान जाते हैं, शाम जाते हैं, इराक़ जाते हैं, तो वो भी तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पे नज़र रखे। क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, किस लिए जाते हैं, किसके कहने पे जाते हैं? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अभी मुझे लेटेस्ट पॉलिसी का इल्म नहीं क्या है जी, लेकिन जो लोग ईरान जाते थे तो उनका तो वीजे की भी जरूरत नहीं थी, वो एक पर्ची ली और चले गए। मेरा ख्याल है इसके ऊपर हुकूमत ने अब कंट्रोल करना शुरू किया है और वीजे की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लेकिन इसके बारे में मुझे पूरा नहीं है। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले मैं अच्छी तरह से और एतमाद से ये बात कह रहा हूँ कि बगैर बताए, बगैर कुछ किए वो लोग चले जाते थे। अब वहां जाके आगे कहाँ गए अल्लाह जानता है। कितने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से निकल के जाते हैं। कोई अपने मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए जाता है, कोई जंग करना चाहता है, कोई जहाद करना चाहता है। अब बाकी हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश तो करती है, लेकिन 100% तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आप मुझे दुनिया का कोई मुल्क बताएं जहाँ पे ऐसा नहीं होता।
اور رہے سوال یہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹی کا، یہ تو امریکہ میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو نے کیا روک لیا ایسے؟ اسرائیل نے کیا روک لیا ایسے؟ جی تو ہاشم صاحب ان کا جو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو ماورائی عدالت قتل ہوئے ہیں اس میں وہ تو کلیئر ہے، وہ تو بالکل یعنی ثبوتوں کے ساتھ یہ باتیں بالکل منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ ایک شخص نے 400 سے زائد افراد کو قتل کیا ہے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، اس کی تفتیش کی جائے، جو اس کے مجرم ہیں، جو ملزم ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تو اس پر بھی ریاست نے کوئی یعنی مؤثر ایکشن نہیں لیا۔ دیکھیں ریاست جو ہے بالکل جو اس کے علم میں ایسی چیز آئے گی اس کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا ملے گی، اور جو آدمی قانون کی گرفت میں آ جائے گا اس کو بالکل سزا دی جائے گی، کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ لوگ جنہوں نے جلوس نکالا یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو گورنمنٹ کو حل کرنا بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں جو حل ہونے کے قابل ہیں۔ اب ماورائی عدالت کو آپ مجرم کو پکڑے، عدالت کو ثابت کریں، ہاں اگر اس کو ثابت ہونے کے بعد سزا نہ ملے پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجرم بھی پکڑا گیا، جرم ثابت بھی ہوا لیکن سزا نہیں ہوئی۔ اب اگر ایک آدمی خود ہی غائب ہے، لاپتہ ہے، کس نے مارا، ماورائی عدالت ثابت نہیں ہوا، تو یہ بلا وجہ کا میں نہیں سمجھتا کہ جلسہ جلوس نکالنے سے کچھ حاصل ہوگا۔ ہمیں اس کے اندر عملی اور ٹھوس اقدام کرنے ہیں، اور شہریوں کو جان و مال کی حفاظت بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے اور کہاں کہاں بعض جگہ ایسی ہوتی ہے نا حکومت خود بے بس ہو جاتی ہے۔ چلے جی بہت جی ہاشم صاحب، تو ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، تو حکومت کے پاس کوئی جادوگری یا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی ہے جی گھمائے گی اور ہو جائے گا۔ حکومت کے اپنے مسائل نہیں ہو پاتے بہت سارے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ملک صاحب دیکھیں جی بات یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ میجر صاحب ہاشم صاحب یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جنہوں نے اس ریاست کو عذاب بنا کے رکھ دیا، جہنم بنا کے رکھ دیا۔ اتنی آسانی سے اتنا سیدھا اسٹریٹ وے جھوٹ بول دینا، سارے لوگ ایران چلے گئے اور سارے لوگ شام چلے گئے جو گمشدہ ہیں۔ کم از کم اتنا تو اخلاقی جرات کریں کہ مانے کہ بھائی نہیں ہمارا پرابلم ہے، ہم ان کو کورٹ میں نہیں پیش کر سکتے، ہمارے مسائل ہیں، کورٹ سے وہ بری ہو جاتے ہیں، اور پھر دہشت گردی کرتے ہیں، ہماری عدالتیں اس قابل نہیں ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ اب سارے لوگ یہ وہ مسئلہ ہے کہ آپ کینسر کو پیراسیٹامول سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے حل نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے، یہ سفید جھوٹ ہے، اور میں اس کی جو ہے مذمت کرتا ہوں۔ اس طرح کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ 70 سال ہو گئے، کب ہم سچ بولنا سیکھیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو ساری عمر جھوٹ پڑھاتے رہتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ مجھے آپ بتائیں، چلیں اگر لوگ ریاست کے باہر جا رہے ہیں تو یہ فوج کس لیے ہے؟ سرحد بند کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسمبلی کے پارلیمنٹیرین جائیں گے، یا یہ پٹواری جائیں گے، یا یہ جج جائیں گے، یا پولیس والے جائیں گے؟ بند کرو سرحد بھائی، فوج ہم نے کس لیے رکھی ہے؟ کیوں اس طرح ہیں؟ کس کا کام ہے؟ آپ حکومتیں کرانے کے لیے، آپ ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے؟ بند کریں سرحد کو۔ عجیب بات ہے کہ باہر چلے گئے، دیکھیں ایسے بندے کو تو پکڑ کے بند کر دینا چاہیے، اس کی وجہ سے ایسے لوگوں کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے نا ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پشتون تحفظ جو تحریک ہے یہ ایک نئی سیاسی تحریک جنم لے گی، اور اس میں زیادہ تر نام آ رہا ہے محمود خان اچکزئی کا کہ اس کی سپورٹ ہے، پھر یہاں کے پی میں ANP میں خاص کر اسفندیار ولی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں رہتے ہوئے بندہ یہ تو جج نہیں کر سکتا کہ KP میں کیا ہو رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی سے میں ایک آدھ مرتبہ زندگی میں ملا تھا، میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی، اسفندیار ولی، جو لوگ پشتو سیاست کرتے ہیں، مطلب نیشنلسٹ سیاست کرتے ہیں، منظور پشتون جیسے لوگ اگر آگے آ جاتے ہیں تو ان کی سیاست تو مر جائے گی، میرا ذاتی تجزیہ ہے۔ ان کی سیاست تو مر چکی ہے نا، وہ اپنی سیاست کو دوبارہ اٹھانے کے لیے نہیں، ان کی سیاست یہ سارا کچھ جو ابھی بھی ان کے پاس ہے وہ تو اس کے پاس چلا جائے گا، نئے لوگوں کے پاس چلا جائے گا، ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ تھیوری میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے اسفندیار ولی کو کیا فائدہ ہوگا۔ اسفندیار ولی جو آج تک کریڈٹ لیتا رہا اس پورے آپریشن کا، سوات سے لے کے وزیرستان تک جو آپریشن ہوا، آج تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ ہم نے امن بحال کر دیا، لیکن آج وہی جو ہے نا منظور پشتین کو باتیں سکھا رہا ہے،
زبان منظور پشتین میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کیسا ہو. دیکھیں میرے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے, میں کوئی جان پہچان نہیں ہے میری کہ میں اتنے دور تک, ممکن ہے کیسا ہو, لیکن لاجیکلی زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے مجھے ہمدردی ہونا ایک دوسری بات ہے. میں منظور پشتین کو نہیں جانتا, میں پشتون بھی نہیں ہوں, لیکن میری ساری ہمدردیاں پشتونوں کے ساتھ کیوں ہیں؟ دیکھیں اس مٹی کے بیٹے ہیں وہ بھی, جی اس ملک کے شہری ہیں. میرے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, منظور پشتین کے پاس بھی پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, محمود اچکزئی کے پاس بھی پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, اسفندیار ولی کے پاس بھی پاکستان کا شناختی کارڈ ہے. اگر اس رشتے سے وہ اس کی حمایت کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے. اس کے مطالبات کی دیکھیں, اس کے انداز کو میں پہلے بھی کنڈم کر چکا ہوں, اس کی مذمت کر چکا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ سارے لوگوں کو گالی دینے والی بات مت کریں. لیکن اس کے مطالبات کو اب یہ صاحب فرما رہے ہیں جی کہ میں اس کے مطالبے کی حمایت نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا, اس کا بچہ اٹھا کے لے جائیں نا, اس کی بیٹی کو غائب کر دیں, اس کی بیوی کو لے جائیں یا اس کو لے جائیں اور اس کے بچے رولیں سڑکوں پر, پھر اس کو پتا ہو کہ وہ ایسے مطالبات کی حمایت کیوں نہیں. تو اس حوالے سے یہ تو عدالتی سسٹم پہ ہے نا کہ ایک کمیشن بنائے, جس طرح انہوں نے سیاسی بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے سیاستدانوں. کون سی عدالت کی آپ بات کرتے ہیں جو روان انوار کو کہتی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں, اور جو ملک کے 22 گریڈ کے افسر کو کہتی ہے کہ تم کو اور کے کھڑے ہو. ملک صاحب ہم کہاں جائیں؟ مجھے دیکھیں پھر وہ وہاں پہ ہی جاتا ہے. جب آپ فائنلی سوچیں گے نا کہ ہم کہاں جائیں تو وہیں جائیں گے جہاں منظور پشتین چلا گیا. حل کوئی نہیں چھوڑا آپ نے, ریاست نے حل کوئی نہیں چھوڑا, کسی کے پاس کوئی جگہ نہیں چھوڑی, کہاں جائیں آپ مجھے بتائیں نا. ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے, چھوڑیں صحافت کو, چھوڑیں باقی چیزوں کو, میں ایک پاکستانی شہری ہوں. میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ میں پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں میں سب سے گھٹیا آدمی ہوں, سب سے کمزور شہری ہوں, محب وطنی میں بھی سب سے کمزور ہوں, پاگل بھی ہوں, دماغ خراب ہے, ان پڑھ بھی ہوں, جاہل ہوں, بدصورت بھی ہوں, بد اخلاق بھی ہوں, غدار بھی ہوں, سارا کچھ ہوں. مجھے بتائیں کہ پھر میرے پاس حل کیا ہے, میں کس کے پاس جاؤں گا؟ مجھے آپ کو اپنی عدالتوں پر اعتماد ہے, اس عدالتی نظام پر اعتماد ہے؟ مجھے تو بہت سارے تحفظات ہیں. ایک شہری پکڑے, دیکھیں ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے. عجیب فیصلہ آیا ہے, شاید آپ نے دیکھا ہوگا یا اس کے بارے میں سنا ہوگا. ایک بچی تھی جسے 19 سال بعد بے گناہ تھی, بے گناہ قرار دے کر 19 سال جیل میں تھی, اور جب 19 سال بعد نکلی اور وہ گھر میں آئی تو نہ اس کا والد اور نہ اس کی والدہ, وہ جوتے دیکھ کے یعنی وہ بالکل منظر بالکل دیکھنے کا وہ نہیں تھا. دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے تو اس عدالتی نظام پہ ایک 0.0001% بھی اعتماد نہیں ہے. یہ ظلم کا نظام ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ, چیف جسٹس ثاقب نثار سے لے کر مجسٹریٹ درجہ دوم تک سب ظلم کے سپاہی ہیں, سب ظلم کے دفاعی ہیں, ظلم کا دفاع کرنے والے ہیں. یہ انصاف کرنے والے نہیں ہیں, یہ انصاف بیچنے والے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ سچ بولیں گے تو لٹکا دیں گے, چلیں لٹکا دیں. اب ایسی زندگی سے لٹکا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لٹکا دیں. مجھے بتائیں نا, ثاقب نثار صاحب سے پوچھیں کہ چیف جسٹس صاحب, عزت مآب چیف جسٹس صاحب, پاکستان کے والی وارث مسائل حل کرنے والے, ذرا ہاتھ رکھے قرآن پہ, کہیں آپ کو اس عدالتی نظام پہ اعتماد ہے؟ وہ تو اتارے نا اپنا چوکا, بارہا کسی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں آپ کو انصاف ملے تو ہمارا گریبان چیف جسٹس صاحب نے تو بارہا جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا نا, جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا, خود اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کرتے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں نا. یہ دیکھ میرے پاس یہ پیج, پنجاب میں ماورائے عدالت قتل کرنے والوں کو ترقیاں ملی ہیں. یعنی یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان ہے. دیکھیے یہ صرف حکومتی کاموں میں مداخلت کرنے کے لیے, اپنی شو بازی کے لیے, اپنی پروجیکشن کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ چیف جسٹس کا کام ہے. مجھے آپ بتائیں نا, چیف جسٹس اتنے مقدمات باقی پڑے ہیں, میں مانتا نہ کہ اگر چیف جسٹس صاحب فرماتے کہ اس عورت کے ساتھ 19 سال بعد اس کو بے گناہ قرار دیا, ان سارے ججوں کو پھانسی دینی چاہیے, پھر میں کہتا کہ یہ صاحب انصاف فرما رہے ہیں. ایسا مت کرے, سیاست کرنی ہے نا, اتریے صاحب, اتریے, استعفیٰ دیجئے, اخلاقی قوت پیدا کیجئے, آئیے الیکشن لڑیے. یہ جو کام ہے ان لوگوں نے پاکستان میں قتل. مجھے آپ بتائیں اس شخص کو عدالت کی کرسی پہ بیٹھنے کا کیا اختیار ہے جو ایک قاتل کو کہتا ہے کہ صاحب آپ آئیں, اور وہ وہاں تک گاڑی کیسے لے کے گیا؟ مجھے جو وقت تک ریاست یہ جواب نہیں دیتی, اگر کسی عدالت کی توہین ہوتی تو 100 مرتبہ ہوتی تھی. میں اسے عدالت کیوں مانوں؟ میں اسے عدالت کیسے مانوں جو اتنے لوگوں کے قاتلوں کو, جن کے پیچھے 50,000 لوگ وہ چیخ رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں, اور آپ کا چیف جسٹس اس کو عزت دے رہا ہے, اس کو پھر عدالت کیسے مان لیا جائے؟ کون اس کو عدالت مانے گا؟ آپ نے ہمارے گلے پہ تلوار رکھنی ہے, رکھی ہوئی ہے, رکھ لیں. مارنا ہے مار دیں, لٹکانا ہے لٹکا دیں, ہم تو بے بس ہیں, قیدی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ فاتحین ہیں, آپ نے ہمیں فتح کیا ہوا ہے, لیکن اتنا ظلم بھی مت کریں کہ آسمان جو ہے
اس کی گرفت میں آ جائے. زمین والے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, آسمان والے سے تو ڈر جائیں. آپ کا شکوہ بالکل بجا ہے, اور یہ تحفظات ہر پاکستانی کو ہیں ملک صاحب, لیکن 20 کروڑ پاکستانیوں کو کوئی انسان سمجھے تو تب نا. ہمیں یہ لوگ حشرات الارض سمجھتے ہیں, اس سے بھی نیچے کی مخلوق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک شہری ہے, میں ایک شہری ہوں, کل لالو کھیت سے گزر رہا ہوں, کوئی مجھے گولی مار دے گا, میرے بچے کیس لے کے جائیں گے سیشن کورٹ میں, سیشن کورٹ سے جائیں گے جناب ہائی کورٹ میں, 20 سال سیشن میں ذلیل ہوں گے, 10 سال پھر ان کے بچے آ جائیں گے, پھر وہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا, 18 سال پڑا رہے گا, اس کا نمبر نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کروڑ 2 کروڑ روپے ہیں, آپ اعتزاز حسن کو وکیل کریں گے, آپ بابر اعوان کو وکیل کریں گے, آپ کسی ریٹائرڈ ہونے والے افتخار چودھری کو وکیل کر لیں گے, کل کو ثاقب نثار صاحب ریٹائر, آپ ان کو بھی 2-4 کروڑ لگائیں گے, آپ کا کیس بھی اوپر آئے گا, آپ فیصلہ بھی لے لیں گے. یہ ظلم کا نظام جب تک آپ اٹھا کے سمندر میں نہیں پھینکیں گے نا, پھر منظور پشتین پیدا ہوتے رہیں گے, کتنے کو آپ مار دیں گے. اب ایک آپ کے پاس دوسرا حالیہ کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے ایٹمی قوت ہیں, پھر سب پہ اوپر ایٹم بم گرائیں, ختم کریں, سارا قصہ ہی ختم ہو جائے. لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو ہم یہی رونا روتے ہیں کہ بھائی ہمیں کفر کا نظام دے دو اللہ کے واسطے, ظلم کے نظام سے ہماری جان چھڑاؤ, ہمیں انسان سمجھو. دیکھیں میں اس ملک کا شہری ہوں, یہ میرا حق ہے کہ میرے اوپر حکومت کون کرے گا. اگر آپ میرے ووٹ کی عزت نہیں کریں گے, رب کعبہ کی قسم میں آپ کی عزت نہیں کروں گا. بھلے آپ چیف جسٹس ہیں, بھلے آپ آرمی چیف ہیں, بھلے آپ وزیر اعظم ہیں, بھلے آپ صدر ہیں, بھلے آپ مفتی ہیں, مفتی اعظم پاکستان ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, آپ میری عزت کریں گے میں آپ کی عزت کروں گا, اگر نہیں کریں گے تو میں آپ سے عزت کرواؤں گا, یہ میرا حق ہے. اگر میں منظور پشتون کی شکل میں نہیں ہوں گا تو کسی اور شکل میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, آج آپ اس کو مار دیں گے, کل کوئی اور اٹھ جائے گا, وہ مر جائے گا تو کوئی اور اٹھ جائے گا. چلیں ناصر صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں, اور کچھ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے, ماورائی عدالت قتل. مقتولین کے لواحقین آج تک اپنے عزیزوں کی, اپنے اقارب کی تصاویر لے کے وہ در بدر انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں, لیکن کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا. اس بابت بات کریں گے, کچھ مہمان بھی ہمارا ساتھ دیں گے, لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا. کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر. انسان ہے قرآن. کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان. سنیے ان کی اپنی زبان سے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے، اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے. قرآن. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین ہم بات کر رہے تھے پشتون تحفظ موومنٹ کی, جو تحریک جو موومنٹ چلی ہے, اس کے جو مطالبات تھے ان حوالے سے ہمارے مہمانان گرامی نے
اپنا تجزیہ پیش کیا اور اس تحریک کا مستقبل کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ ریاست اس پہ کان نہیں دھرتی اور اس کو سیریس نہیں لیتی. تو کیا یہ بات درست ہے کہ پچھلے 15 سال ہمیں مذہب کے نام پہ، طالبانائزیشن کے نام پہ لڑایا گیا، اور خاص کر ہمارے جو پختون بیلٹ ہے اس میں جو ظلم کی انتہا ہو گئی وہ بالکل سب کے سامنے عیاں ہے. لوگوں کے گھر اجاڑ دیے گئے، ان کو بے گھر کیا گیا، اور اب جب وہاں پہ امن کی صورتحال بحال ہو گئی تو کیا دوبارہ سے تو ہمیں قومیت کے نام پہ لڑانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا اپنے مہمانوں کے ساتھ، لیکن پروگرام کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو پختون تحفظ مومنٹ جو شروع ہوئی تھی، اس کا بنیادی جو محرک تھا، جو سبب تھا، وہ یہی تھا کہ ماورائے عدالت جتنے بھی قتل ہوئے ہیں ان لوگوں کا کہنا تھا. یہ پہلے ناظرین آپ کو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یہ محسود تحفظ مومنٹ، یعنی یہ پہلے محسود تحفظ مومنٹ سے پشتون تحفظ مومنٹ میں چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، اور بہت جلدی تقریباً 2-2.5 ماہ ہو گئے اس تحریک کو، اور اس نے اتنا زور پکڑ لیا ہے. تو یہ بیسیکلی جب چلی تھی تو اس کا سبب اور جو اس کا اصل محرک تھا وہ یہی تھا کہ ماورائے عدالت کے جتنے بھی قتل ہوئے ہیں اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے، اس کی تحقیقات کی جائیں، جو بھی اس میں مجرم ہیں، چاہے وہ پولیس افیسرز ہوں یا ان کے پیچھے سیاسی جو طاقتیں ہیں وہ ہوں، ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو انصاف کی یعنی عدالت میں پیش کیا جائے، اور جو مقتولین ہیں ان کے ورثاء کو انصاف دلایا جائے. اور جو لاپتہ ہیں، جو گمشدہ ہیں، جس کے اوپر ملک صاحب نے بڑے غصے کا اظہار بھی کیا، اور بالکل یہ بات بالکل سچ ہے، یقینی ہے کہ ایک ریاست ہے، ایک شہری گم ہوتا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی یعنی کھوج لگائے. اگر وہ باہر جاتا ہے، چلیں ہم مان لیں کہ ہماری سرحدیں ابھی اس کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر وہ کہیں چلا بھی گیا ہے تو یہ بھی تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اس پہ نظر رکھیں. اس وقت آپ یعنی آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت 20 سے 25 بلکہ 30 سے 35 ایک تعداد یعنی ایک اندازے کے مطابق 30 سے 35 ہزار نوجوان لواء زینبیون یعنی زینبی بریگیڈ کے تحت وہ شام اور عراق میں لڑ رہے ہیں. اب یہ جو نوجوان ہیں یہ جب وہاں سے آئیں گے، ان کو کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، یہ سب ہماری ایجنسیوں کو، ہماری سیکیورٹی فورسز کو علم ہے، لیکن اس کے اوپر خاموشی بالکل سمجھ سے بالاتر ہے. جب یہ لوگ اگر وہاں سے آئیں گے، ٹریننگ لیں گے پڑوسی ملک میں، وہاں پہ جا کے یہ مذہبی فرقواریت کے نام پہ یا پھر زیارات مقدسہ کے تحفظ کے نام پہ وہاں پہ لڑیں گے، جو بچیں گے واپس آئیں گے، تو کیا یہ بدلے میں یہاں پہ ہمیں بندوق کی جگہ، گولی کی جگہ پھول پیش کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ یہاں آ کے ان کی جو ذہنیت ہوگی وہ یہاں پہ ہمارے ملک میں بھی لاگو کریں گے. تو یہ چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مد نظر رکھے اور ان کی کھوج لگائے. نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تو اس کے کیا کچھ اثرات بھی تو سامنے آنے چاہیے. وہ تو بنایا ہی اسی لیے تھا کہ ایسے لوگوں پہ بلا تفریق، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، وہ چاہے سیاست کی شکل میں، سیاسی یعنی شکل میں ہوں، یا سماجی کارکن کی شکل میں ہوں، یا مسلکی مذہبی لبادے میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، ان کو یا پولیس کی وردی میں ہوں یا دوسری جو ہمارے ادارے ہیں ان میں ہوں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا، عدالت میں پیش کرنا، یہ ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. جی ملک صاحب، ابھی تک ہم جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، پہلے تو آوازیں اتنی نہیں اٹھ رہی تھی، ابھی جو یہ منظور کی تحریک چلی، کراچی میں میں نے دیکھا اور اسلام آباد میں نے دیکھا، جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو بہت سارے لوگ آئے تھے جنوبی پنجاب سے، اندرونی سندھ سے، کے پی سے، قبائل کے. انہوں نے اپنے پیاروں کی تصویریں اٹھائی ہے، کسی نے بینر اٹھائے ہیں. بہت سارے انٹرویوز بھی میں نے سنے ہیں جس میں خواتین بھی بات کر رہی ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، بوڑھے بھی کر رہے ہیں. ہمارا بچہ 10 سال سے غائب ہے، 15 سال سے غائب ہے، 16 سال سے غائب ہے. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے عبداللہ بھائی، میں ایک بات ہے، ریاست جو ہے نا اس کی ذمہ داری ریاست پہ عائد ہوتی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ایک مضبوط فوج ہے نا، اتنی ایجنسیاں ہیں ہمارے پاس. وزیر اعظم کا کام تو وہ تلاش کر لیتی ہیں، اس کی تنخواہ کا اسکرین شاٹ تو ڈھونڈ لیتی ہیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ اپنی سرحدوں کو بند کریں؟ آپ جیسے آپ نے زینبیون بریگیڈ کی بات کی،
یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس سرحد کو بند کریں؟ میری اور آپ کی ہے. آپ اور میں اس کو روک سکتے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے ہم. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے قانون بنائے, فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون پر عمل درآمد کرے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا فرد نہیں ہے جو یہ ایسا کر سکتا ہے. یا چلے عدالت کی ذمہ داری ہے کوئی اس کا حکم دے دے. عدالت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کا حکم دے دے گی. فوج اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایسا کرے کہ اپنی سرحدیں بند کرے. اس کو پتا ہو کہ کون شخص آج کے, جیسے آپ دیکھیں یہ جو مہذب ممالک ہیں وہاں سے کوئی شخص جاتا ہے یا ان ممالک میں کوئی شخص آتا ہے تو اس کا انٹری اور ایگزٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے. تو ریاست کو پتا ہو کہ ہمارے کون لوگ باہر گئے. ادروائز ریاست کا پھر کیا فائدہ؟ مجھے آج تک یہ تھیوری سمجھ نہیں آئی کہ ریاست کے مقاصد کیا ہیں. پھر ایک ملک کا شہری ہونے کا ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اگر ہم نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہی رہنا ہے تو پھر ہمیں انگریز کی غلامی سے کیا پرابلم تھا؟ اچھا ایک بات ہے ہمارے, لیکن پھر یہاں پہ میں پھنس جاتا ہوں. قانون کو, عدالت کو تو آپ نے صحیح رگڑا لگا دیا, لیکن چلیں ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا, ایک سٹرکچر تو ہے, ایک بلڈنگ ہے, اس کے اندر چلیں وہ کھوکھلی ہے, اندر خالی ہے, لیکن ہمارا ایک آئین تو ہے, ایک قانون ہے. چلیں ایک سپریم کورٹ کی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, ہائی کورٹ ہیں ہمارے, سیشن کورٹ ہیں, چلیں بلڈنگ تو ہے, کچھ افراد بھی ہیں, ایک قانون بھی ہے. ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک آئینی ملک میں ہیں, قانونی ملک میں ہیں. جب آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, تو پھر ماورائے عدالت قتل کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کوئی مجرم ہے ٹھیک ہے, اس کو لے آئے, عدالت کے سامنے پیش کیے. 70 سال سے میں بھی یہی رونا ہوں نا. دیکھیں ہر باشعور آدمی جس کے اندر انسانیت کی تھوڑی سی بھی رمق ہو وہ یہی کہے گا کہ بھائی یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو ماورائے عدالت, عدالتیں جیسی بھی ہیں, جیسی کیسی بھی ہیں, جیسی کیسی بھی ہیں, میں مجرم ہوں تو حضور مجھے لے جائیے, کیس چلائیں, کیس چلائیے, سزا دیجئے, پبلک کے سامنے مجھے گولی مار دیجئے, میری گردن کاٹیے, مجھے پھانسی دے دیجئے. جو بھی ریاست کے انتظام کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی ضروری ہے وہ کیجئے, لیکن ایسا مت کیجئے کہ آپ کو کل یہ کہنا پڑے کہ بھارت اتنا طاقتور ملک ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سے 1-1 لاکھ بندے کا جلوس نکال رہا ہے. شرم آنی چاہیے, پھر تو ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن کا دشمن ملک ان کے ملک کے اندر سے ایک بچے کو کھڑا کر کے اس کے پیچھے 80 ہزار لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے. یہ ابھی صاحب ایک آپ کے مہمان فرما رہے تھے نا کہ یہ منظور کھڑا کر دیا ہوگا انڈیا نے, لیکن کس کو شرم آنی چاہیے؟ اگر میرے گھر سے میرا دشمن کسی کو کھڑا کر لیتا ہے تو ڈوب مرنا مجھے چاہیے نا, داد تو دشمن کو دینی چاہیے, اس کا تو فن ہے. بھارت تو ابھی تو پھر میرا ہوا نا. یہ تو میں نے بذات خود ابھی ایک نیا انکشاف سنا ہے بھارت کا, لیکن پہلے بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے افغانستان ہے اور جنگ جو ہے نا, دیکھیں جنگ ایک معیشت ہے, پراپر ایک اکانومی ہے ایک گروہ کی. جنگ جن کی نسلوں کی عیاشی کی وجہ ہے اور ان کو جنگ ہی سوٹ کرتی ہے, وہ اس طرح کے نعرے, اس طرح کے بیانیے قوم کو بھارت یہ کرے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, بھارت ہمیں کھا جاتا, کھا جائے گا, آپ کے خیال میں کھا جائے گا؟ بھوٹان کو کیوں نہیں کھا جاتا, مالدیپ نیپال کو کیوں نہیں کھا جاتا, سری لنکا کو کیوں نہیں کھا جاتا؟ کھا جائے گا ہمیں. بھارت جو کر گیا بھارت کا, میرے پیٹ میں درد ہے وہ بھی بھارت کی وجہ سے, میرے ملک میں آندھی چل پئی, بھارت دشمن ہے نا بھائی, وہ آپ کو پھول بھیجے گا. ہم نے 70 سال سے اس سے دشمنی پالی ہے, تو ہمارا کام ہے کہ اس کو ریسٹرین کریں کہ اس کی ہر چال ناکام ہو جائے. ہمارے ملک کے اندر سے اس کے لیے ایک پتہ بھی حرکت نہ کرے. ہمارے ملک کا ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے, بھارت اس کے پیچھے 80,000 لگا دیتا ہے. یہ بچوں والے بیانیے ہیں, یہ کہانیاں قوم نہیں سنتی, نہیں مانتی. میرے جیسے بیوقوف جاہل نہیں مانتے تو عام باشعور شہری کہاں سے مانے گا؟ یہ کوئی بھارت نہیں ہے. اگر آپ بھارت کو موقع, اگر بھارت بھی ہے, امریکہ بھی ہے, روس بھی ہے, سارے ہیں, تو ہم نے موقع دیا ہے تو ہے نا. مجھے بتائیں نا دنیا کا اور کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں اس طرح قتل ہوتے ہیں, جہاں اس طرح لوگ ہو جاتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں, محرک کیا ہے؟ محرک یہ ہے, دیکھیں اس کا ایک سیدھا سادہ محرک ہے. 70 سال سے جن لوگوں نے ریاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جن لوگوں نے ریاست کو باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے, ماں کا جہیز سمجھا ہوا ہے, وہ یہی عیاشی, یہی بدماشی, یہی بندوبست تاعمر جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے. تو عیاشی وہ انسانی جانوں پہ کر رہے ہیں. ان کے لیے انسانی جانوں کی کیا اہمیت ہے؟
میرے اور آپ جیسے کیڑے مکوڑے اگر 70,000 مر گئے ہیں تو کیا فرق پڑ گیا؟ مجھے بتائیں نا، مشرف کو کیا فرق پڑا؟ وہ تو عیاشی کر رہا ہے نا، اس کا بیٹا امریکہ میں بیٹھ کے عیاشی کر رہا ہے، وہ اور اس کی بیوی اور بیٹی جو ہے دبئی میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں، کروڑوں روپے ان کے خرچے ہیں ماہانہ. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر نقیب اللہ مسعود جیسے 10 20 40 مارے جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ان کی عیاشیاں جاری رہنی چاہیے. ہمارا کیا ہے؟ ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مارے جائیں، ان کے لیے خدمت کرتے رہیں. اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمیں آزادی ملی، دیکھیے آپ ایک سوال کبھی خود سے بھی کریے کہ وہ کیا فرق ہے جو 40 میں 1940 43 اور 47 تک اور اس کے بعد، اس سے پہلے کیا تھا جس نے ہمیں قوم بنا دیا، اور اس کے بعد وہ کیا تھا جس نے ہمیں عشرات الارض بنا دیا. ہم جب تک سچ بولنا نہیں سیکھیں گے نا، سچ پہ پیرے بٹھانے والے ہمیشہ دیکھیں اس دنیا کا یہ قانون اور دستور ہے، اور ارسطو اور سقراط کے ساتھ کیا ہوا، سچ بولنا پھر بھی ضروری ہے. ہمارے مذہب نے، ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے ہمیں اسی لیے حکم دیا کہ سچ بولو اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، تاکہ حق جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ دکھاتا رہے گا. ہمارے بعد ہم نہیں رہیں گے، مارے جائیں گے، اٹھا دیے جائیں گے، پھانسی لگا دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، یا تبھی موت مر جائیں گے. ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے ہیں نا. یہ وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی نظر کا دھوکہ ہے. ہم ختم ہو جائیں گے لیکن سچ قائم رہے گا. سچ بولنا سیکھیے، سچ بولنا اپنے بچوں کو سکھائیے. اس ملک میں قائد اعظم کو مارا گیا سڑک پر گاڑی نہ دے کر. کس نے مارا؟ کوئی انکوائری رپورٹ باہر نہیں آتی. اس ملک میں وہ جڑی کیمپ ہوا، کوئی ملک ٹوٹ گیا، کوئی انکوائری رپورٹ نہیں آتی. بنگال کے ساتھ جو ہوا 5 لاکھ بچے پیدا ہوئے، کوئی انکوائری رپورٹ باہر نہیں آتی. اس ملک کے آئین کو جوتوں تلے روندا گیا، کوئی انکوائری رپورٹ باہر نہیں آتی. اوجڑی کیمپ ہوا، کوئی انکوائری رپورٹ باہر نہیں آتی. دور کیوں جائے، ایبٹ آباد ہوا. دیکھیے ایک اصول ہے، ہم جب چھوٹے تھے ہم پڑھتے تھے، سیدھا سا اصول ہے کہ اگر آپ کے نیچے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، آپ کو پتا نہیں ہے تو یہ بہت بری بات ہے، اور اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. اگر اسامہ وہاں پہ تھا اور ہمیں پتا تھا تو ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے، اور اگر نہیں پتا تھا تو پھر بھی ڈوب مرنا چاہیے. ہم کس بات کی ریاست ہے بھائی؟ ویسے قومی یہ جنگل کا قانون ہے. اور ایک فوج آئی اور اس نے حملہ کیا. ہمارا دیکھیں نا، ہمارے جھوٹ بولنے کا انداز دیکھیں کہ جی وہ تو ہیلی کاپٹر آئے ہی نہیں تھے، اور پھر جو ہیلی کاپٹر آئے ہی نہیں تھے انہوں نے وہاں سے پیٹرول لیا، اور جو ان ہیلی کاپٹروں نے پیٹرول لیے ہی نہیں تھا انہوں نے آ کے وہاں پہ اٹیک کیا، اور جنہوں نے اٹیک کیا ہی نہیں تھا ان میں سے ایک گر گیا. پھر اسامہ جو وہاں موجود تھا ہی نہیں اس کو انہوں نے مار ڈالا، اور جس کو مارا ہی نہیں وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں، اس کا وہ سعید کیا نام ہے اس کا، مفتی سعید، اس نے جنازہ پڑھایا. کتنے جھوٹ بولیں گے بھائی، کب تک بولیں گے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ مان لیں ہم دنیا کی سب سے کمزور قوم ہیں. حیثیت قوم ایک دفعہ مان لیں نا، تشخص ہے، وقار ہے، وہ کھو بیٹھے. تھا کب؟ آپ مجھے بتائیں ہمارا تشخص اور ہمارا وقار تھا کب؟ نہیں مجھے وہ کب تھا؟ مجھے وہ دن بتائیں، وہ تاریخ بتائیں جب تھا. بڑی شان کب تھی؟ 800 سال گزر گئے ہیں، مجھے ایک دن بتائیں جب شان تھی. یہی وہ جھوٹ ہے جو ہم اپنی نسلوں، 800 سال سے تو ہم نے دنیا کو ایک سوئی کا نکا بنا کے نہیں دیا، ایک پیراسٹامول کی گولی بنا کر نہیں دی. چلے بھی حال پیش کریں، بہت مختصر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو ریاست، آپ نے یہ جو ایبٹ آباد والی بات کی ہے، مجھے اس کے بعد سلالہ چیک پوسٹ والا بھی واقعہ، نہیں وہ تو بڑے ہیں نا، یعنی وہاں پہ تو اس کے بعد ایک ملک کا صدر ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہم آپ چور ہیں، ہمارے 33 ارب ڈالر کھا گیا. پرسوں جو امریکن جو جرنل تھا جوزف کرنل، اس نے جو اسلام آباد میں 2 نوجوانوں کو کچل دیا. خیر ہے نا، کیڑے مکوڑے مرتے رہتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ امریکہ تو مائی چپ کر کے چلا گیا، نکل گیا. امریکہ تو مالکوں کا مالک ہے حضور، اس نے مارا تو کیا فرق پڑ گیا؟ مالک بھی تو مارتے ہیں نا. تو ہم تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس قوم کی یعنی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے. یہ قوم کہاں ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ قوم کی عزت اور وقار کا رونا رہے ہیں. عزت اور وقار ان کی حل بتا دیں ملک صاحب، حل بتا دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ریاست میں کنفلکٹ جو ہے نا، کنفلکٹ یہ پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ ریاست بنی ووٹ کی طاقت سے، اور ریاست کے پاس کوئی انتظامی قوت تھی نہیں. جب پاکستان مملکت قائم ہوئی 14 اگست 1947 کو، پاکستان کے پاس کوئی آرگنائز انتظامی قوت نہیں تھی، کوئی آفیسرز، کوئی گریڈنگ، کوئی سسٹم، کچھ بھی نہیں تھا. ایک ہی آرگنائز قوت تھی، وہ تھی فوج، جو برطانیہ سے ہم نے لی، جس نے برطانیہ کی وفاداری کا حلف لیا ہوا تھا، جن کی گھٹی میں تاج برطانیہ کی وفاداری ڈلی ہوئی تھی، جن میں ایوب،
اکبر اور سکندر مرزا وغیرہ 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 سارے شامل تھے. ان کا جو حلف تھا وہ یہ تھا کہ تاج برطانیہ، ان کی وفا تھی تاج برطانیہ کے ساتھ، ان کی ہمدردیاں تھی تاج برطانیہ کے ساتھ. قائد اعظم اور ووٹ والے جو تھے وہ تو تاج برطانیہ کے مخالف تھے. دونوں کے اندر مخالف قوتیں تو اسی دن اکٹھی ہوئی نا جی. پھر مخالف قوتوں میں جس کے پاس بندوق تھی اس نے دوسری قوت کو ختم کر دیا، بندوق والی جیت گئی. آج تک ان کا ہی قبضہ ہے. دیکھیے ایک ہی حل ہے ہمارے ملک میں. سب سے پہلے ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ 70 سال جو گزر گئے، جو ضائع ہو گئے، ان پہ مٹی ڈال دیں، ہم اپنی غلطیوں کو تصحیح کا ارادہ کر لیں، اور یہ ملک اسی وقت آگے چل سکتا ہے جب آئین اور قانون کی بالادستی ہو اور انسانی حقوق کا احترام ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی افواج کی مکمل طور پہ تطہیر اور تشکیل نو کریں. جو آپ کا ڈھانچہ ہے نا دور غلامی کا فوجی ڈھانچہ، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. آپ کے لیے بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے، فاروق اعظم کی فوج ہے، خالد بن ولید کی فوج ہے، طارق بن زیاد کی فوج ہے. آپ کے لیے بہترین مثالیں موجود ہیں. آپ اس کے حساب سے فوج تشکیل دے دیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اس غلامی کے ڈھانچے کو. آج فوجی ہماری ہر خرابی کی بنیاد جب آپ پکڑیں گے یہیں آئے گی. چلیں آپ اس کو ختم کریں گے تو اللہ کرے گا پاکستان 5 سال میں جنت بن جائے. بہت شکریہ، اللہ کرے ایسا ہو. ناظرین ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے خود لکھی تھی جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر منظور پشتین کی اس تحریک کو ہم بزور بازو دبائیں گے تو پھر یہ جو تحریک ہے یہ طالبان سے زیادہ طاقتور بن کر ہمارے لیے خطرہ بن جائے گی. خطرہ کیا ہے، لیکن پھر ہماری قوم ایک طرح سے پہلے مذہبی اس میں تھی خانہ جنگی میں، ابھی قومیت کے نام پہ یعنی قوم میں ایک انتشار برپا ہوگا. اسی طرح پٹھان جو بھی ہیں، پٹھان قوم پوری پاکستانی قوم غیرت اور حمیت رکھتی ہے، باغیرت قوم ہے، بے غیرت نہیں ہے. اسی لیے ہر ایک قوم چاہے وہ پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، یعنی گلگت سے ہو، کشمیر سے ہو، ریاست کو چاہیے، ریاستی اداروں کو چاہیے کہ ہر قوم کے ثقافت کو، ان کی غیرت کو، ان کی حمیت کو مد نظر رکھا جائے. اگر آپ کسی کی غیرت کو متاثر کریں گے، للکاریں گے، تو یقین جانیے جو ملک صاحب نے کہا کہ جب میرے پاس عزت نہیں بچے گی تو میرے جینے کا فائدہ کیا. پھر مجھے یعنی انسان کو جیتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے اور وہ زندگی جی نہیں سکتا، اور پھر اس صورت میں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. منظور پشتین تو ابھی صرف نعرے لگا رہا ہے. جب انسان کی غیرت اور اس کی عزت پہ آنچ آ جائے اور یعنی اس کا مداوع نہ ہو تو پھر وہ صرف نعرے نہیں، مزید بھی کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری بہت تلخ کچھ تاریخیں گزری ہیں. اس میں مشرقی پنجاب یا مشرقی پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ بڑی کربناک تاریخ گزری ہے ہماری. جب پاکستان دو لخت ہوا وہ بھی یعنی جو اگر آپ اس کے اسباب اور محرکات کو پڑھیں تو وہ بھی اسی طرح تھا کہ ہم نے ایک قوم کو اس کی تحقیر کی، اس کو ذلیل سمجھا، اس کو حقیر سمجھا. بنگالیوں کو ہم نے برے الفاظ سے یعنی ان کو ہم نے پکارا، ان کو ہم نے یعنی ذلیل سمجھا اور اس کی تحقیر کی. تو پھر وہ نتیجہ جو ہوا پوری دنیا نے دیکھ لیا. آج بھی اگر ہم یہ کہیں کہ پٹھان پشتون یہ ہے، پٹھون جہاں پہ بھی نام لیتے ہیں تو پٹھان کا نام ساتھ میں جوڑ لیتے ہیں. بالآخر تنگ آمد بجنگ آمد یہ ایک انسانی فطرت ہے. اگر آپ کسی کو اس قدر حقارت کی نگاہ سے دیکھیں اور یہ کہیں ایک بہت بڑی تحریک کو کہ 200-300 لوگ یا 2-3 ہزار لوگ، تو پھر میرے خیال میں اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کہ پھر سے تاریخ دہرائی جائے. تو یہ کچھ گزارشات ہیں جنہیں ریاست کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ایسے نوجوان جو جذباتی ہیں، منظور پشتین ہو گئے، ان کے ساتھ جو ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں. اپنے ان کے مطالبات ہیں یا تحفظات ہیں ان کو بڑے احسن انداز سے بھی وہ پیش کر سکتے ہیں. اس صورت میں ان کو قومی ہمدردی بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر وہ یہ انداز اپنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پھر اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ہمدردی تو دور،
اس کی مخالفت بھی ہوگی، اس کا رد عمل بھی سامنے آئے گا. اس لیے یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے حکومت کو، ریاست کو چاہیے کہ ان نوجوانوں کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھے اور ایک ماں کی حیثیت سے ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے تحفظات دور کرے. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو. اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.